زور اور زر اور زور سے بنائی ہوئی یہ حکومت اور زور اور زر سے بنائی ہوئی یہ اسمبلی جس میں گھس بیٹھیے. میں جس حلقے سے جیتا ہوں قومی اسمبلی کا الیکشن، اس کے قریب ہی محترم نواز شریف صاحب ہارے ہوئے ہیں ڈاکٹر یاسمین سے. وہ پاپائے روم بن کے بیٹھے ہوئے ہیں. ان کے بھائی صاحب شہباز شریف ہارا ہوا ہے، وہ آج وزیر اعظم ہے. خواجہ آصف ہارا ہوا ہے، جو وہاں شرم اور حیا کی باتیں کر رہا تھا، ووٹ کو عزت دینے کی باتیں کر رہا تھا. ریحانہ ڈار سے ہارا ہوا ہے وہ، اور بری طرح ہارا ہوا ہے. وہ آج بھاشن دے رہا تھا. 100 ہمارے جو ہے فارم 47 کے ذریعے یہ گھس بیٹھے ہوئے ہیں اسمبلی میں. یعنی 17 سیٹیں والا 17 سیٹوں والا 17. مسلم لیگ نون نے صرف 17 سیٹیں جیتی ہیں پاکستان میں. وہ وزیر اعظم ہے اور حکومت ہے ان کی. اور 180 نشستیں جیتنے والا عمران خان آج قید تنہائی میں پابا سلاسل میں اڈیالہ جیل میں. اس کی بتی بند کر دی جاتی ہے، اس کی ملاقاتیں بند کر دی جاتی ہیں، اس کے ساتھ ظلم روا کیا جاتا ہے. اس کی بیوی کو اندر کیا ہوا ہے، اس کی بہنوں کو اندر کر دیا گیا ہے، اس کے بھتیجے کو بھانجے کو اندر کیا ہوا ہے. یہ ماشاءاللہ اگر وہ اس طرح سے سمجھتے ہیں کہ عمران خان کو توڑ دیں گے تو 25 کروڑ عوام کو توڑنا پڑے گا آپ کو. پھر وہی ہوگا جو یحییٰ خان نے کہا تھا 1971 میں، آئی وانٹ دا سوئل آف بنگال مائنس دا بنگالیز. تو پھر اگر آپ کو پاکستان مائنس 25 کروڑ عوام سے پاکستان پہ حکمرانی کرنی ہے تو ماشاءاللہ یہ ایوان بیٹھے ہوئے ہیں. میں جو ڈرامہ دیکھتا رہا ہوں قومی اسمبلی میں، آپ حیران ہوں گے کہ جس طرح سے تشدد کیا گیا ہے، جس طرح سے ہمارے ممبر قومی اسمبلیز کو اٹھایا گیا ہے. خان صاحب نے اس کی داستان سنا دی ہے اور آپ نے ٹی وی پہ بھی ساری سن لی ہے. آپ کے ساتھ جو ظلم اور جبر ہوا ہے میڈیا کے ساتھ، یعنی آواز کو بند کر دیا گیا ہے، ہمارے لیے ایک کنٹینرستان بنا دیا گیا ہے. آپ اگر دیکھیں تو مجھے ایئرپورٹ تک جاتے ہوئے اتنا ٹائم نہیں لگا، زیادہ ٹائم لگا. لندن جاتے ہوئے اتنا ٹائم مجھے نہیں لگا تھا. تو یہ آپ اندازہ کریں کہ اس بے حیائی اور ڈٹھائی کے ساتھ اگر آپ 26ویں ترمیم کرتے ہیں، اور 26ویں ترمیم نوٹیفائی بھی ہو چکی ہے آفیشلی، صدر صاحب نے اسائنٹ بھی دے دی ہے اس کی، اور وہ نوٹیفائی کر دیا گیا ہے. تو یہ ایک اور کاوش ہے جو عدلیہ کو غلام بنانے کی ہے. پہلے بھی میرا سر جو ہے آپ کے سامنے ہے، 26 ٹانکے آج بھی آپ کو نظر آ رہے ہوں گے. 2000 جب افتخار چودھری کو جب ہمارے چیف جسٹس کو کھینچا گیا تھا بالوں سے کے پی کے ہاؤس میں، سندھ ہاؤس میں، تو بھی ہم نے تحریک چلائی تھی. اور وہاں سے آپ دیکھیں کہ جو شخص مکے دکھاتا تھا کہ دیکھیے میری طاقت، وہ جب وکلا کالا کوٹ نکلا ہے اور اس کے پیچھے عوام نے تائید کی ہے تو پھر خش و خاشاک کی طرح بہہ گیا ہے. اور اس کی جو ہے جسد خاکی بعد میں مرنے کے بعد پاکستان میں آیا. لیکن شرمناک اس ادارے کو میں کہتا ہوں، سمجھتا ہوں کہ اس کو انہوں نے وہ دیا، یعنی آفیشل وہ دیا، حالانکہ وہ کنڈیمڈ پریزنر تھا جس نے آئین تو شکنی کی تھی. اب بھی آئین شکنی ہو رہی ہے. یہ اس اسمبلی کو نہ تو یہ اختیار تھا کہ یہ لیجسلیشن عام کریں، نہ ان کو اختیار تھا جو ہے آئین کو ترمیم کرنے کا اختیار تھا. یہ انہوں نے بلڈوز کیا ہے. اور جس طریقے سے خان صاحب نے بتایا کہ ہمارے ہی سینیٹرز اور ایم این ایز کو اٹھایا گیا، ان کے بیوی بچوں، ماؤں بہنوں، بیٹیوں کو اٹھایا گیا اور ان کی جو ہے ویڈیوز بنا کے اور بلیک میل کیا گیا. مجھے بتائیں اس طرح سے انسانیت سوچ سلوک کیا گیا ہے. میں تو حیران ہوں کہ پاکستان سارے کو انہوں نے ایک گیرزن سٹیٹ بنا دیا ہے. پہلے ہم اسے پولیس سٹیٹ کہتے تھے، اب یہ گیرزن سٹیٹ ہے. اور یہ کس زوم میں بیٹھے ہوئے ہیں؟ اور بھائی تمہارے پلے کچھ ہے بھی؟ پہلے پوچھے تو صحیح، شہباز شریف کے پلے یا نواز شریف کے پلے یا مریم بی بی کے پلے یا وہ جو ہے بگٹی صاحب ہے، ان کے پلے کچھ ہے؟ اور ان کو تو وزیر خزانہ بھی دیا گیا ہے، ان کو تو وزیر داخلہ بھی دیا گیا ہے. اور ماشاءاللہ اتنے بڑے محسن نقوی صاحب عقل کل ہیں کہ ان کو جو جہاں دیا گیا ہے انہوں نے وہاں تباہی پھیری ہے. اب کرکٹ بھی ان کو دے دی گئی ہے. تو ایسے میں آپ اندازہ کریں
کہ وکلاء نے جو عزم کیا ہے، ہم نے پہلے بھی جو ہے تحریک چلائی تھی اور بڑی مشکل سے بڑے خون دے کر اور پابند سلاسل ہو کر ہم نے عدلیہ کو آزادی دلائی تھی۔ ایک آزاد عدلیہ ہی آئین کا تحفظ کر سکتی ہے، بنیادی حقوق کا تحفظ کرتی ہے۔ کفر کی جو ریاستیں تو چل سکتی ہیں، بے انصافی کی اور ظلم کی ریاست نہیں چلا کرتی ہے۔ خدا کا خوف کرو، 1971 کے سانحے سے کچھ تو سبق سیکھو، کچھ تو سبق سیکھو۔ اس وقت بھی آپ نے دھتکارا تھا عوام کے مینڈیٹ کو، آج بھی آپ دھتکار رہے ہیں عوام کے مینڈیٹ کو۔ آج آپ سمجھتے ہیں کہ اس طرح سے مسلط کر کے اور اس طرح سے جو ہے زر اور زور کی بنیاد پر آپ اسمبلی بنا کر اور حکومت کو انسٹال کر کے تو یہ حکومت چلا لیں گے، ریاست چلا لیں گے۔ اور وہ جو سب سے زیادہ پاپولر لیڈر ہے، جو ہارٹ تھراب ہے پاکستان کا، عمران خان، اس کو آپ نے جیل میں رکھا ہوا ہے اور تمام تر کاوش کی جا رہی ہے کہ اس کو بریک کیا جائے کسی طریقے سے۔ مگر وہ شیر کا بچہ وہ کہتا ہے کہ مجھے یہ انہوں نے قید تنہائی جو دی ہے، اس سے میں ہزار گنا زیادہ اسپریچولی، فزیکلی اور مینٹلی زیادہ اسٹرانگ ہوا ہوں، یعنی روحانی طور پر، جسمانی طور پر اور میں ذہنی طور پر اس میں ہزار گنا زیادہ پہلے سے مضبوط ہوں۔ نہ میں ڈیل کروں گا، نہ میں ان چوروں لٹیروں کی طرح بھاگ کر ملک چھوڑ کر سرور محل میں جاؤں گا۔ میرا جینا مرنا اسی دھرتی میں ہے اور میں عوام کو صحیح آزادی دلا کے رہوں گا، چاہے مجھے سارے پاکستان کی جیلیں ہی کیوں نہ پھیلا لیں۔ یہ ہے وہ، میں سمجھتا ہوں، عزم، یہ ہے وہ جذبہ جس کی قدر کرنی چاہیے۔ آج اگر عمران خان جیل میں یہ مشقتیں اور صعوبتیں برداشت کر رہا ہے تو وہ آپ کے لیے کر رہا ہے، وہ پاکستان کے عوام کے لیے کر رہا ہے، ہمارے بچوں کے لیے، بچوں کی بچوں کے لیے، نسلوں کے لیے کر رہا ہے۔ آؤ اس کا ساتھ دو، اس کا ساتھ دو۔ اگر صحیح معنی میں ملک کو آزاد کروانا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ ہم اس کو مسترد کرتے ہیں۔ یہ جو زر اور زور سے یہ جو فراڈ کیا گیا ہے، یہ جو پاس کیا گیا ہے، ہم اس کو فراڈ کرتے ہیں۔ بہت مہربانی، تھینک یو۔ ایک بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں کہ یہ جو موومنٹ ہے اور یہ جو ہم نے پریس کانفرنس کی ہے، یہ وکلاء کے بہاف پہ کی ہے، اس میں کسی سیاسی جماعت کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ ایگزامپل ضمناً دی گئی ہیں۔ ہم سب پارٹی سے بو ہو کر آئین کے لیے اور عدلیہ کے لیے انشاءاللہ تعالی لڑیں گے۔ صرف ایک فکرہ بولوں گا، جو اس قاضی فائزہ صاحب نے اس آرمی ترمیم کے لیے جو 13 مہینے ناانصافی کی بنیادیں اور مثالیں قائم کی، آج ان کے لیے صرف ایک فکرہ، نہ خدا ہی ملا نہ وصال صنم۔ بالآخر آپ کو جانا ہے، آپ نے چلے جانا ہے، آپ چلے گئے ہیں۔ انشاءاللہ تعالی سپریم کورٹ بحال ہوگی اپنی اصلی حالت میں، یہ آرمی ترمیم ختم ہوگی اور انشاءاللہ تعالی ہم یہاں انصاف کا بول و بالا دیکھیں گے۔ شکریہ۔